اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو ود اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہم بات کر رہے ہیں دی ادر ویو کی، کہ جو بات کہی جاتی ہے وہ کیا واقعی اپنی جگہ مکمل ہے یا اس کے کچھ اور پہلو بھی ہیں جو سامنے نظر نہیں آتے۔ تو پچھلی نشست میں ہم نے آنیسٹی کی بات کی تھی، اس میں نے ایک اور لفظ بھی بولا تھا، تو آج اسی کی بات کر لیتے ہیں۔ وہ انٹیگریٹی ہے کہ جناب میری انٹیگریٹی بڑی امپیکیبل ہے، میں تو جناب بالکل کھرا آدمی ہوں، میں تو جناب کسی کے ساتھ کچھ بات نہیں رکھتا، میں تو بلکہ منہ پہ بات کہہ دیتا ہوں۔ جی وہ اسٹریٹ فارورڈنس ایک اور قصہ ہے، اس کی بات ہم الگ سے کر لیں گے۔ یہ میری تو انٹیگریٹی جناب بڑی زبردست ہے، بڑی اچھی بات ہے جناب۔ اور اس میں ظاہر ہے پیسوں کا ذکر ہمیشہ زیادہ ہوتا ہے کہ جی کوئی ثابت کر دے میں نے کبھی پیسوں کے معاملے میں کوئی اس طرح کا کام کیا ہو۔ یہاں بھی آنیسٹی کی طرح سے انٹیگریٹی پیسوں سے شروع ہوتی ہے اور پیسوں پہ ختم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ حالانکہ انٹیگریٹی بنیادی طور پہ تو ایک مضبوطی ہے نا، لٹرلی اگر ہم دیکھیں تو انٹیگریٹی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنی جگہ پہ فرم ہوں، قائم ہوں۔ میں جو باتیں کہتا ہوں وہ میں آئی ریئلی مین دوز تھنگس، جو میرے ایکشنز ہیں میری باتوں سے ریلیٹ کرتے ہیں، جس کو عرف عام میں کہا جاتا ہے نا کہ آئی واک مائی ٹاک۔ ایکچولی یہ نہیں ہے کہ میں کہتا کچھ اور ہوں اور کرتا کچھ اور ہوں، جو ہمارا آج کل کا نارم ہے نا، ایٹ ایوری لیول، ایکچولی ایٹ دی ہائیسٹ لیول ٹو دی لوئسٹ لیول، ہمارا یہی پروگرام آج کل چل رہا ہے نا۔ سو انٹیگریٹی صرف پیسوں والی نہیں ہے۔ اگر آپ اپنی بات پہ قائم نہیں رہتے، اگر آپ اپنی بات کہہ کے ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، اگر آپ صحیح بات کا ساتھ نہیں دیتے اور کسی انٹرسٹ کی وجہ سے آپ کسی ایسی دوسری بات کی طرف ہو جاتے ہیں جو ٹھیک نہیں ہے، تو پھر آپ کی انٹیگریٹی ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ بہت میں یہ بات بڑی ہے تو سینسٹیو، لیکن انفارچونیٹلی جیسے میں 2019 میں جب دوسرے حج پہ گیا تو حج تک کا جو بلڈ اپ ہے اس کی ذرا مزاج کچھ اور ہوتا ہے لوگوں کا۔ میں چونکہ سرکاری حج پہ گیا تھا، 45 ڈیز کے لیے تھا وہاں پہ، اور اتفاقاً ہمارا اسکیجول کچھ ایسے تھا کہ ایگزیکٹلی یعنی کوئی تقریباً 2 ہفتے حج سے پہلے ہمارے پاس تھے، پھر 1 ہفتہ حج، اور اس کے بعد ایگزیکٹلی 3 ہفتے مکمل ہمارے پاس تھے، ہمارے گروپ کے پاس۔ تو وہ جیسے ہی حج ختم ہوا تو اب 3 ہفتے باقی تھے، تو اب 3 ہفتے کون گزارے، ٹھیک ہے۔ اور وہ کیسے گزارے، چونکہ جب تک حج ہوتا نہیں تب تک ایک آپ کی ایک بلڈ اپ چل رہا ہوتا ہے نا، آپ کی ایموشنز رائز کر رہی ہوتی ہیں، آپ کی عقیدت بڑھ رہی ہوتی ہے، آپ بالکل اللہ کے حضور رات دن دعائیں کرتے ہیں کہ یا اللہ حج نصیب ہو جائے، کہیں بیمار نہ ہو جائیں، خدا نخواستہ کچھ اور نہ ہو جائے، ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے، ہو جاتے ہیں، فریکچر ہو گیا، نہیں کر سکے حج، پتہ چلتا ہے جی اس کے وجہ آ ہی نہیں سکے، خدا نخواستہ بیمار ہو گئے۔ کتنے لوگ ہیں جو زندگی سے چلے جاتے ہیں اس سے پہلے کہ حج ہو، تو وہ تو باقی اللہ کا اور ان کا معاملہ ہے کہ وہ کس کی قبولیت کیسے کرتا ہے۔ لیکن جنرلی اسپیکنگ جیسے ہی حج ختم ہوتا ہے تو معاملات واپس آ جاتے ہیں، ہم وہی ہو جاتے ہیں جو ہم جانے سے پہلے تھے حج پہ، اور آنے کے بعد تو ویسے ہی ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ انٹیگریٹی نہیں ہے پھر، یعنی ہمارے حج انفارچونیٹلی جو جتنے ہمارے ماشاءاللہ حاجی حضرات ہیں، اور جو ملٹیپل حاجی ہیں، یعنی جن کو کسی نے لکھا تھا کہ جی جو سرکاری خرچے پہ حج کرتا ہے اس کو الحاج کہتے ہیں، وچ از ناٹ ٹرو، لیکن بہرحال چلیے۔ تو یہ جو معاملہ ہے یہ انٹیگریٹی نہیں ہے۔ انٹیگریٹی تو پھر یہ ہے کہ اگر ہم نے کوئی کام پکڑا ہے تو پکڑے رکھیں پھر اس کو۔ اگر ہم کسی بات پہ سمجھتے ہیں کہ یہ بات حق ہے، یہ سچ ہے، یہ صحیح ہے، اس کے ساتھ ہونا چاہیے، تو پھر ہمیں اس کے ساتھ ہونا چاہیے۔ ہم اس کو یعنی وہ جو درجے ہیں ایمان کے کہ آپ ہاتھ سے یا زبان سے یا دل سے برا سمجھیں، وہ تو اپنی جگہ پہ ہیں نا، وہ بھی ایک فیکٹ ہے زندگی کا، لیکن ادروائز وی نیڈ ٹو ایٹ لیسٹ اسٹے فرم، لین دین ہمارے اتنے خراب ہیں، یعنی ہم یوں کر کے بات سے ہٹ جاتے ہیں، اور کوشش ہماری یہی ہے کہ ہم کسی نہ کسی طرح سے کوئی غلط سلط چیز اگر بیچ رہے ہیں تو غلط چیز بیچ دیں کسی کو، اور اگر خرید رہے ہیں تو آنکھ بچا کے اس میں کچھ کر لیں کہ اس کو پتہ نہ چلے کہ کیا ہو گیا ہے۔ یہ سب انٹیگریٹی نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ نعرے لگانا کہ ہماری انٹیگریٹی بڑی زبردست ہے، اور کارپوریٹ میں
پرائیویٹ کارپوریٹس ہوں یا گورنمنٹ ہوں یا جو بھی ہوں. میں تو چونکہ پرائیویٹ کارپوریٹ سے ہوں, سو آئی نو دی پرائیویٹ کارپوریٹس ان اینڈ آؤٹ. ایکچولی آل مائی لائف آئی ہیو بن دیئر. انٹیگریٹی از سیریسلی مسنگ. ٹھیک ہے, یعنی وہ تمام لوگ جو بظاہر بڑے اچھے ہیں, طبیعتیں نیک بھی ہیں اور ریلیجس بھی ہیں, 5 وقت نماز بھی پڑھتے ہیں, روزے بھی رکھتے ہیں, جو ارکان اسلام ہے پورے بھی کرتے ہیں. انٹیگریٹی کے معاملے میں انتہائی بودے ہیں بہت سے اس میں سے. دے جسٹ کی ناٹ اسٹینڈ اپ آن دی رائٹ سائڈ. وہ اس طرح گھومتے ہیں یوں کر کے اور اس کو جسٹیفائی کر لیتے ہیں کہ دیکھیں نا جی, جب مشکل پڑتی ہے تو مصلحت کا لفظ ایک ہم نے کہیں سے پکڑ لیا ہے کہ جی مصلحت میں تو آپ کو پتہ نہ کر لینا چاہیے, کوئی ایسی بات نہیں. یعنی جب زندگی پہ بن گئی ہو تو وہ تو ٹھیک ہے, جب زندگی پہ بن گئی ہو, لیکن وہ زندگی پہ بننے پہ نہیں کرتے. وہ چھوٹے سے فائدے کے لیے مصلحت بیچ میں لے آتے ہیں اور اس مصلحت کو لے کے چل پڑتے ہیں کہ جی یہ مصلحت یہ کہتی ہے کہ یوں کر لیا جائے, اور اس پہ مطمئن ہو جاتے ہیں. اور ان کی نہ کسی چیز کو, نہ ان کے دل میں کوئی اس کا کوئی ان کو پریشانی ہوتی ہے اس بات سے, نہ ان کے ذہن پہ کوئی بوجھ پڑتا ہے, نہ ان کی انٹیگریٹی کو کوئی دھچکا پہنچتا ہے. تو جناب عالی, آپ سب میرے محترم ہیں, انٹیگریٹی اگر ہم کلیم کرتے ہیں کہ انٹیگریٹی ہے اور ہونی چاہیے, یہ ایسا نہیں ہے, یہ چیزیں آپشنل نہیں ہیں, یہ تو ہمارے ویز آف لائف, یہ تو آرڈینڈ ہے نا. ہم سے یہ توقع ہے, خاص طور پہ مسلمانوں سے, اینڈ آئی ایم شیور باقی ڈیوائن ریلیجنز بھی یہی کہتے ہیں. پریکٹس جو مرضی ہوتی ہو, ہماری بھی پریکٹسز کون سی میچ کرتی ہیں ان سب چیزوں سے جو ہمیں کہا گیا ہے. لیکن بیسکلی بات یہ ہے کہ جو ہمیں کہا گیا ہے اگر ہم اس کے حساب سے دیکھیں تو ہم میں سے ہر شخص کی انٹیگریٹی پرفیکٹ ہونی چاہیے, سمیت میرے, سمیت آپ کے, ہر کسی کی. اینڈ اف آئی ڈونٹ فالو دیٹ دین آئی ایم ناٹ ریئلی ڈوئنگ دی رائٹ تھنگ. ایکچولی مجھے پھر اس پہ کوئی کلیم نہیں کرنا چاہیے کہ میری انٹیگریٹی بڑی زبردست ہے. ہماری آنیسٹی امپیکیبل ہونی چاہیے نا, یعنی اس پہ تو کوئی سوال ہی نہیں ہونا چاہیے. آنیسٹی از دی بیسٹ پالیسی, انگریز نے کہا تھا. آنیسٹی پالیسی نہیں ہے, آنیسٹی از اے وے آف لائف, تو اگر وہ وے آف لائف نہیں ہے اور پالیسی ہے تو پالیسی تو پھر مصلحت ہی ہوگی پھر. اور انٹیگریٹی بھی اگر پالیسی ہے تو وہ بھی جہاں ضرورت پڑے گی تو ہم انٹیگریٹی کا جھنڈا کھڑا کر دیں گے, جہاں نہیں پڑے گی وہاں مصلحت کا سفید جھنڈا کھڑا کر دیں گے کہ جناب بس یہ میں تو مصلحت کے حق میں ہوں یہاں پہ. اس کو آئی تھنک وی آل نیڈ ٹو ڈو سم سیریس سول سرچنگ. یہ ساری جو ٹاکس ہیں اس کا پرپز یہی ہے. تو جو آپ لوگ ہیں, یعنی جو مینیجرز ہیں, جو انٹرویورز ہیں, جو HR کے لوگ ہیں, آپ ذاتی طور پہ تو جو بھی ہیں وہ آپ کا اپنا معاملہ ہے. لیکن میں اس لیے یہ گفتگو کر رہا ہوں کہ آپ کے لوگ, یا جب آپ کینڈیڈیٹس کے انٹرویوز کرتے ہیں اور وہ یہ بات کہتے ہیں کہ جناب میری انٹیگریٹی بڑی زبردست ہے, تو دیر از اے ریڈ فلیگ ہیئر. اس لیے کہ جس کی انٹیگریٹی بڑی زبردست ہے وہ آ کے یہ بات نہیں کہے گا, ٹھیک ہے, اور اگر کہے گا بھی تو کسی دوسری طرح کہے گا. جو شخص جو بات اتنی زیادہ زور دے کے کہتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس بات میں اتنا ہی شبہ ہے. ٹھیک ہے, چلیے, اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے, اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو, ہم سب کا حامی و ناصر ہو, آمین.